یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو۔ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے۔ اللہ کے واسطے سب سے گلے ملو، سب کی مسجدوں میں جاؤ، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ کتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے۔ سب کی مسجدوں میں جاؤ، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ گاؤں والی مسجد میں بریلوی امام ہے، نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، نماز خود کرے۔ سب کی مسجدوں میں جاؤ، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ گاؤں والی مسجد میں بریلوی امام ہے، نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، نماز خود کرے۔ سب کی مسجدوں میں جاؤ، سب کی مسجدوں میں نماز پڑھو۔ ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہو جائے گی، لیکن امام کا بولو عقیدہ۔ جی امام صاحب فرماتے ہیں ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے، تم ان کے حنفی ہو، تم ترجمان ہو، تم مقلد ہو، تم کیا تو نہیں ہوتی، تمہاری مانے یا امام کی؟ میں نے کہا مانے امام کی، لیکن امام نے کیا فرمایا وہ سمجھے ہم سے۔ دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، جو علماء دیوبند کے سب کے استاد، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، جو علماء دیوبند کے سب کے استاد، جو علماء دیوبند کے سب کے استاد۔ ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا دیوبندی بن جائے۔ 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، پوری دنیا دیوبندی بن جائے۔ 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں۔ دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں۔ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لیکن میرے بھائی میں درخواست کروں گا خدا کے لیے محمدی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ دشمن ایک ہزاروں کروڑوں خداؤں کے ماننے والے ایک ہو چکے ہیں، اور ہم ایک خدا کو ماننے والے ہزاروں کروڑوں خانوں میں بڑھ چکے ہیں۔ جان کیا سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ نکاح ہو گئی نہیں۔ لیکن میرے بھائی میں درخواست کروں گا خدا کے لیے محمدی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ دشمن ایک ہزاروں کروڑوں خداؤں کے ماننے والے ایک ہو چکے ہیں، اور ہم ایک خدا کو ماننے والے ہزاروں کروڑوں خانوں میں بڑھ چکے ہیں۔ دیوبند مستقل ایک مکتبہ فکر، ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو اپنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں۔ مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے۔ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت۔ مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے۔ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت۔ مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے۔ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت۔ یہ تو ابھی 150 سال سے مسلک بن گئے۔ 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، یہ تو ابھی 150 سال سے مسلک بن گئے۔ 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، یہ تو ابھی 150 سال سے مسلک بن گئے۔
دیکھو اسلام میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ پیدا ہوا ہے. مسلک نے سوا صرف لڑایا ہے. کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت. مسلک نے سوا صرف لڑایا ہے. دیوبند مستقل ایک مکتبہ فکر، ایک نظریہ ہے. اس نظریے کو اپنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں. امت بن کے رہو، میرے نبی نے امت بنائی. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں 72 جہنمی ہیں. کلہم فی النار، ایک جنتی ہے. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّالِ بِالنَّالِ. میری امت پر بعین ہی ہو بہو وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً. اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. مسلک بازیوں نے مسلمان کو پارا پارا کر دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے. بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. شیعہ سنی بن کے نہ رہو، شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں بہتر ہے. شیعہ سنی بن کے نہ رہو، شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں بہتر ہے. شیعہ سنی بن کے نہ رہو. سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ نکاح ہو گئی نہیں ہے نا، یہ نکاح نہیں ہو. شیعہ سنی بن کے نہ رہو. سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ نکاح ہو گئی نہیں ہے نا، یہ نکاح نہیں ہو. میں نے یہ سفید امامہ اپنے سر پر باندھا ہوا ہے. یہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کو سفید امامہ پسند تھا. میں نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے کیونکہ نبی کو کرتا پسند تھا. میں نے یہ کرتا کیوں پہنا ہوا ہے؟ عقائد اہم ہیں بنسبت اعمال کے. اعمال بھی ضروری ہیں لیکن عقائد اہم ہیں بنسبت اعمال کے. کیوں؟ اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو، وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا. اور کسی آدمی کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوں اور ایک عقیدہ فاسد ہو جائے، یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. بات ہے کہ ہزاروں لوگ نماز نہ پڑھیں، اس کی پرواہ کسی مسلک والے کو نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسجد میں جانے لگے تو سارے مسلک والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم جنت میں لے کے جائیں گے، ہم جنت میں لے کے. پہلے عقائد ہیں اور پھر اعمال ہیں. عقائد اعمال کی نسبت زیادہ ضروری ہے. پہلی چیز عقیدہ ہے. میں نے یہ سفید امامہ اپنے سر پر باندھا ہوا ہے. یہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کو سفید امامہ پسند تھا. میں نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے کیونکہ نبی کو کرتا پسند تھا. میں نے یہ کرتا کیوں پہنا ہوا ہے؟ عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے تو اسلام کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اسلام اور ایمان آدمی کا ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے، نام کے ساتھ بھی ہٹایا ہے. میرے نام کے ساتھ ڈی بی لکھا ہوا تھا، دامت برکاتہم، اس کا مطلب میں دیوبندی. میں نے کہا ہٹا بھائی اس کو یہاں سے، کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی دم لگانے کی ضرورت نہیں. اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی، تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے. ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑتی. میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے، نام کے ساتھ بھی ہٹایا ہے. میرے نام کے ساتھ ڈی بی لکھا ہوا تھا، دامت برکاتہم، اس کا مطلب دیوبندی. میں نے کہا ہٹا بھائی اس کو یہاں سے، کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
किसी भी चीज की दुम लगाने की जरूरत नहीं। अब कोई हमसे जब पूछता है कि तुम कौन हो और हम आगे से सिर्फ एक लफ्ज बता दें जी देवबंदी, तो उस देवबंदी के एक लफ्ज से हर चीज उसके ऊपर वाज़ेह हो जाती है, हमें मजीद तफसील नहीं कहनी पड़ती। देवबंद मुस्तकिल एक मकतबा फिक्र, एक नजरिया है, इस नजरिए को अपनाएं तो फिर देवबंदी कहते हैं। मैंने अपने नाम के साथ भी देवबंदी का लफ्ज हटाया है। पूरी दुनिया को देवबंदी जब तक नहीं बनेगी वो जन्नत में, बोलो भाई, नहीं जाएंगे। मैंने अपने नाम के साथ भी देवबंदी का लफ्ज हटाया है। पूरी दुनिया को देवबंदी जब तक नहीं बनेगी वो जन्नत में, बोलो भाई, नहीं जाएंगे। देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है, और कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आजकल जो एक नया दौर चला है नौजवानों के अंदर, जो उम्मत को इस बेस पर एक करना चाहते हैं कि फ़िरका परस्ती में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आलिम और इमाम आज के दौर में नहीं है कि जिसका ताल्लुक़ किसी न किसी ख़ास मकतब फ़िक्र से, किसी ख़ास फ़िरके से ना हो। ये अलग बात है कि बाज़ मुनाफिकीन है कि वो अपने फ़िरके को छुपाते हैं, लोगों में ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका ताल्लुक़ किसी न किसी फ़िरके से है। आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। अब ये फ़ैसला आपको करना है, क्या उम्मत को कोई भी नौजवान या कोई भी नौजवान कहलाने वाले आजकल के जो कम अक्ल लोग हैं, क्या वो एक कर सकते हैं कि जिस बात को नबी ने फरमा दिया कि 73 होंगे, लिहाजा वो 73 ही होंगे। तो ये जो बाज़ देवबंदी उलमा या देवबंदी मौलाना कहलाने वाले जैसे एम कासमी जैसे लोग के जो लोगों को अपने सही मसलक को छुपा कर सिर्फ मुसलमान का नारा लगा के या अहले सुन्नत का नारा लगा के लोगों के अंदर वसवसे पैदा करते हैं, असल में इनका ताल्लुक़ भी किसी न किसी मकतब फ़िक्र से होता है। तो इस ज़मीन पर आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा मशहूर आलिम दीन या मौलाना हो कि जिसका ख़ास ताल्लुक़ किसी फ़िरके के साथ ना हो, फिर चाहे वो एम कासमी हो कि उसका ताल्लुक़ देवबंद के साथ है, इसी तरीके से या फिर इंजीनियर मिर्ज़ा हो उसका ताल्लुक़ भी अहले हदीस के साथ है, चाहे वो अपना आपको लाख इल्मी किताबी कहे या कुछ भी कहे, लेकिन उसका ताल्लुक़ भी किसी ख़ास फ़िरके के साथ है। तो सोचना बाप लोगों को है कि जो लोग कहते हैं कि उम्मत में इख्तिलाफ पैदा मत करो, सब एक हो जाओ, क्या आप सब मिलकर भी पूरी कौम नबी के फरमान के ख़िलाफ़ कोई बात वजूद में ला सकती है? बिल्कुल नहीं ला सकती, क्योंकि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो होकर ही रहेगा। और ये बात सिर्फ बरेलवी उलमा नहीं बल्कि देवबंदी उलमा भी मानते हैं। वो एक अलग बात है कि एलानिया कहने से बचते हैं। तो इस वीडियो में आपने बाज़ लोगों की मुनाफिकत भी देख ली कि जो उम्मत को दर्स देते हैं, तारिक जमील जैसे लोग के सब लोग एक हो जाओ, उम्मत बनो, और फिर एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खुफिया तरीके से देवबंदियत को मेरे ज़रिए आम कर दिया, देवबंद के उलमा हक़ हैं, देवबंद की नींव इस सन में पड़ी, और एक तरफ कहते हैं कि देवबंदी बरेलवी वाली बातें मत करो। इसी तरीके से एम कासमी जैसे लोग हैं कि जिनका ताल्लुक़ ख़ुद देवबंद के साथ है, और वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की बात करो, सब एक हो जाओ, और एक तरफ कहते हैं कि शिया से निकाह नहीं हो सकता, दूसरी तरफ देवबंदी उलमा कहते हैं कादियानी को सलाम का जवाब देना जायज़ नहीं। तो जब सब कलमे की बुनियाद पर एक ही हैं, तो कादियानी भी कलमा पढ़ रहा है, शिया भी कलमा पढ़ रहा है, फिर आप ख़ुद भी इख्तिलाफ इसमें क्यों पैदा कर रहे हो? तो ये सोचने वाली बात है। नौजवान आजकल इसके अंदर ज़्यादा गुमराह होते हैं कि सब एक हो जाओ। हुजूर अकरम ने 72 से बचने का हुक्म दिया और एक रहने का हुक्म दिया है। वो एक का मतलब ये नहीं होता कि आप 73 को मिलाकर एक कर दो। लिहाजा कादियानी हो, शिया हो, राफजी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, खारजी हो, ये तमाम फ़िरका बातिला, ये सब अलग अलग, इनको एक करना मतलब नबी के फरमान के ख़िलाफ़ अमल करना है। आपको इसके बारे में डीपली वीडियो देखनी है तो एक मैंने वीडियो बरेलवी फितना के नाम से बनाई है, आप उसको देख लें। इसके अंदर और आपको देवबंद के फतवे और आजकल देवबंदियों का अमल आपको सामने आ जाएगा कि जो लोग कहते हैं कि सबके पीछे नमाज़ पढ़ो, फ़िरका परस्ती नहीं फैलानी चाहिए, उस वीडियो के अंदर ऐसे किस्म के लोगों को एक्सपोज़ किया गया है। आप यूट्यूब पे सर्च करें सिकंदर वारसी अबाउट बरेलवी फितना, आपको वीडियो मिल जाएगी। और एम कासमी जैसे छुपे हुए देवबंदी को अगर एक्सपोज़ करने की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे डालें सिकंदर वारसी अबाउट एम कासमी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर इनके देवबंदी होने का और इनके मुनाफिकत वाले लहजे का दोनों का एक्सपोज़ किया गया है।
تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں تاکہ نوجوان گمراہی سے بچیں کہ 73 فرقے امت میں ہوں گے. آپ اپنے اہل سنت کے مسلک کو یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی، سختی اور پابندی کے ساتھ تھامے رکھیں. کسی بھی گمراہ، جاہل، منافق، صلح کلی کی باتوں میں نہ آئیں کہ سب ایک ہو جاؤ، سب کے پیچھے نماز پڑھو. نماز بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ سب کے پیچھے ایکسرسائز کرنے والی بات نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اہل سنت مضبوطی سے تھامنا چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت کو. اپنے بزرگان دین کے راستے پر جو ہے وہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے. اسی طرح بزرگان دین اور علماء نے جو آپ تک پہنچائی ہے وہ. آج کل یہ سوچ جو ہے یہ بالکل جھوٹی ہے. اور اس وقت اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، فرقہ پرستی نہیں کرو، عام مسلمان بن جاؤ، تو آپ سمجھ لینا وہ شخص اس دور کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار شخص ہے کہ جو لوگوں کے فرنٹ اینڈ پہ آ کر کچھ اور دکھا رہا ہے لیکن بیک اینڈ میں اس کا بھی تعلق کسی نہ کسی فرقے سے رہتا ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد بس یہی تھا تاکہ آپ لوگ سب لوگ واقف ہو جائیں کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں آج کل حلوہ میٹھا میٹھا آپ سب کو دکھائی دیتا ہے، فرنٹ اینڈ پہ کیا چل رہا ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن بیک اینڈ میں ان کے لاجک آپ کو نظر نہیں آتے. تو اسی کو لوگوں کے سامنے لانا میرا مقصد تھا. انشاءاللہ اور اسی طریقے سے ویڈیو جو ہے رد وہابیت پہ آتی رہیں گی. چینل پہ ایک پلے لسٹ ہے رد وہابیت کے نام سے، پلے لسٹ کو دیکھ لیں آپ کے ذہن میں اور انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ. اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے .com.in جیسے ڈومین نیم خریدیں، وہ بھی کم پرائس میں. آج ہی وزٹ کریں qadrihosting.com پر. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا